جی ناظرین، سحری کا دسترخوان اس وقت لگا ہوا ہے اور صبا آج آپ نے کیا بنایا تھا؟ وہ کیشو چکن. کیشو چکن. جی بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ انہوں نے جو ڈش بنائی تھی کیسی لگی آپ کو؟ آسم. زبردست. تھینک یو. پکی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی ماشاءاللہ بہت یونیک فلیور تھا اور بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. تھینک یو. محسن بھائی. ماشاءاللہ بہت بہترین. یہ تو بات ہے جو صبا ماشاءاللہ کھانے بناتی ہیں اور بڑے زبردست بناتی ہیں اور بہت اچھے بناتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. یہ سحری کرا رہی ہیں، اس کا بھی ایک بڑا ثواب ہے. اچھا سائرہ، جہاں پر ہم بات کر رہے تھے بہادری کی، شجاعت کی، وہیں آتا ہے بچپنا. تھوڑا سا بیان کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا؟ بڑا خوبصورت تاریخ میں بچپن ملتا ہے علی ابن ابی طالب کا، کہ ابھی 3 دن کے ہیں اور اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ اتنے زیادہ جہالت سے بھرپور تھے کہ انہوں نے ایک معیار بنایا ہوا تھا کہ اگر بچہ جو ہے وہ حلال زادہ ہے تو ہم ایک اژدہا ہوتا تھا ان کا، اس کو بچے کے گہوارے میں لا کے رکھ دیا جاتا تھا. مطلب بہادری کی مثال میں اگر دوں اور یہ دوں کہ مولا کائنات کو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا، آشکار کیا کہ کہا کہ یہ اژدہا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، بلکہ اس بچے کے پاس جب یہ اژدہا کو چھوڑا تو علی ابن ابی طالب نے 2 انگلیوں سے، تاریخ اس واقعے کو سب جانتے ہیں، 2 انگلیوں سے کلہ ازر کو چیر کے حضرت علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ میں ہی وہ ہوں جو فاتح بدر و حنین ہوں، فاتح خیبر ہوں. اور اسد اللہ غالب علی کل غالب نے اس وقت معیار ہی بدل دیا. لیکن بچپنا صرف یہاں تک مختصر نہیں ہے. حضرت علی کا ایک ایسا انداز بتاتی ہوں کہ شاید یہی علت بڑی کہ لوگ جو ہے دشمنی کی طرف چلے گئے. جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ ہاشمی خون رکھتی ہیں، ددیال بھی ہاشمی ہیں، سسرال بھی ہاشمی ہیں، سمدیانہ بھی ہاشمی ہیں، بیٹا بھی ہاشمی، یعنی کہ علی ابن ابی طالب ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور بابا کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں. جب رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی کو پال رہی ہیں تو پہلا نوالا رسول اللہ کو کھلاتی ہیں. 4 بیٹے ہیں، پہلے رسول اللہ کا شکم جو ہے وہ بھرتی ہیں، اس کے بعد مولا متقیان کا. گویا یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو ان کی نصرت کے لیے ہم پال رہے ہیں، آپ کو ان کی نصرت کے لیے رکھا، یا رسول اللہ نے اپنی نصرت کے لیے آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے. اب جب طائف کے میدان سے رسول اللہ لہو لہان آتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مشرکین جو ہے ایذا پہنچا رہے ہیں، بعد میں مولا متقیان طائف کا واقعہ سننا ہے، یا ہم نے یہ سنا کہ جب رسول اللہ تبلیغ کے لیے جاتے تو بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے جاتے. نعوذ باللہ، رسول اللہ کو کہا جاتا کہ یہ دیوانے ہیں. بچے اگر ماریں گے تو بچوں پہ کوئی کیس نہیں ہوتا، یہ لا ہے نا کہ ہم تو یہ کہہ کے بات ٹال دیں گے کہ بچے ہیں. اب جب بچے ہیں یہ خبر آئی تو ایک بچہ ابو طالب کے گھر میں بھی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھے، کسی بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی پھٹی ہے اور کسی کے جو ہے پاؤں ٹوٹے ہیں. جب تمام تر لوگ آئے اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے ہاتھ کو توڑا، ہمارے بچوں کے ہاتھ کو توڑا، کسی نے سر پھاڑا، کسی نے کہا ایک بچہ اور اتنے سارے بچے زخمی. کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بچے ہیں. کہا کہ جب میرے بھتیجے کو تمہارے بچوں نے مارا تھا اور تم نے یہ جواب کہہ کے ٹالا تھا کہ بچوں کا معاملہ بچوں میں چھوڑ دیں، بچے جانے، ہم بڑوں کا کیا کام. تو یہ بچہ ایک اکیلا تنہا ہے جو نصرت رسول کے لیے ہے. اب بچوں کا معاملہ. ابھی تھوڑی ہی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے. اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا وقت ہو. ڈاکٹر زنیرہ آپ کی جانب آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ یہ جیسے اب ظاہر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی بات ہے اور 21 ماہ رمضان جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب 40ویں ہجری میں یکم رمضان آیا، یعنی رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مختلف رویہ لوگوں نے دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے بار بار کثرت سے کوفہ والوں کو خطاب کیا کہ کچھ بھی مجھ سے جاننا چاہتے ہو، کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم افسوس کرو گے کہ ہائے کاش یہ پوچھ لیتے، کاش یہ پوچھ لیتے. یعنی کہ ایک طرح سے اشارہ دے دیا کہ اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں ہوں. اور پھر بار بار آپ نے اپنی پورے، یعنی کہ ایک دن افطار کیا ہے اپنے پورے کنبے کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ. اور جب 19 رمضان المبارک ہے، آپ فجر کی
اذان دینے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ جو قاتل علی ہے وہ بھی فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں سو رہا ہے. 2-3 اور افراد بھی وہاں موجود تھے. ابن ملجم کو آپ نے اٹھایا کہ اللہ کا گھر ہے اور فجر کے وقت سونا مناسب نہیں ہے. اٹھ گیا وہ بھی, پیچھے اور 2-3 لوگ بھی ہو گئے. آپ نے اذان دی. کوفہ والوں نے بیان کیا کہ اس دن اذان میں کچھ ایسی رکت تھی کہ کوفہ والے تڑپ گئے اور عجیب سی سب نے کیفیت محسوس کی اذان کی. پھر نماز پڑھائی. عین نماز کے دوران ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا, اور وہ زہر بتاتے ہیں کہ اتنا مہلک تھا کہ شاید پورے کوفہ والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا. لیکن مولا علی اس وقت اپنے بالکل ہوش حواس میں ہیں اور اسی وقت اس کو پکڑ لیا گیا قاتل کو. تو آپ فرماتے ہیں زخمی ہیں اور پورا ممبر خون سے سرخ ہو گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں ابھی اس کو کچھ مت کہنا. اور پھر فرمایا اگر مجھے اس کے وار سے کچھ ہو جائے تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا, اگر یہ بچ جائے تو اس کو چھوڑ دینا, آزاد کر دینا, اور اگر مر جائے تو اس کی لاش کو مت بگاڑنا. یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں, وہ واقعات ہیں جو آپ عین اس وقت جب کہ شدید زخمی ہیں بیان فرما رہے. پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر بار بار ایک دن آپ نے اگلے دن بلوایا 19 کی تاریخ کو کہ سارے کوفہ والوں کو بلاؤ, مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں, اور اشارہ دے دیا کہ اب میں تمہارے پاس بس کچھ عرصے کے لیے ہوں, تمہارے دل میں کوئی خلش رہ نہ جائے, کوئی سوال رہ نہ جائے, وہ پوچھ لو. پھر اگلے دن صرف اپنے کنبے والوں کو بلایا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت کو وہ جو کربلا کا واقعہ ہے, چونکہ وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا, تو اس وقت پورا وہ سینیریو تھا, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا آج وہ وفا ہو گیا, یعنی کہ یہ شہادت ہی میرے نصیب میں تھی. اور وہ بھی دیکھیے کہ نماز کے وقت شہادت کا وہ موقع آپ کو عطا ہوتا ہے. نماز کے وقت آپ زخمی ہوئے ہیں. 21 رمضان کو فجر کے وقت آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اور ایک اب اللہ جانے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, لیکن میرے دل کو وہ بڑی بات لگتی ہے کہ جب آپ زخمی تھے اور کوفہ والے تڑپ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, تو بتاتے ہیں کہ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے, تو ایک حکیم نے کہا کہ بس دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیں, اور پورے جسم میں زہر پھیل گیا تھا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ کے جو یتیم بچے تھے وہ بھی اپنا اپنا جو دودھ تھا نا وہ لے کر آ گئے کہ ہم ایک باپ کو کھو چکے ہیں, دوسرے باپ کو کھونا نہیں چاہتے, یہ سارا دودھ آپ مولا علی کو پلا دیں. تو یہ وہ منظر ہیں, یہ وہ واقعات ہیں, جتنی محبت کوفہ والے جو محبت کرنے والے تھے وہ آپ سے کرتے تھے. پھر آپ کی شہادت ہوئی ہے, اور آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر جن کے والد نماز میں شہید ہوئے اور جن کے بیٹے نے نماز میں گردن کٹوائی, میسج شہادت سے میرا یہی ہے کہ نماز کی پابندی اور انصاف اور عدل کے عین اپنے قاتل کے بارے میں بھی کتنی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ یقین مانیں جب واقعات ہم سنتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. اتنے سال سے ہم نشستیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر الفاظ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. محسن بھائی, قاتل کو بھی پتہ تھا کہ وہ نماز کی حالت میں ہی وار کر سکتا ہے, ویسے تو ظاہر ہے وار اس کا نہیں جاتا, تو اس کو بھی یہ بات پتہ تھی. بے شک, بہت زبردست سوال, اور سوال میں بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کے پاؤں میں ایک مرتبہ کانٹا چبھ گیا, تو اللہ کے رسول نے صحابی سے فرمایا کہ اگر یہ کانٹا نکالو نا تو تب نکالنا جب علی نماز میں ہو. فرمایا کیوں؟ کیونکہ علی نماز میں جب ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں اتنا گم ہوتا ہے کہ اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت علی جیسے بہن نے فرمایا نا, زنیرہ بہن نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے پیارے صحابی اور ایسے پیارے آقا کے پیارے, میں کہتا ہوں ایسے غلام, اور ہم سب کے آقا بن کر آئے. تو اللہ کے رسول کی اس پیارے صحابی نے جب آخری وقت تھا, تو آپ یاد رکھیے گا کہ شجاعت کا تو یہ عالم تھا نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو جائے خون سے. تو ایسے ہی ہوا کہ جب شہادت کے وقت یہ خارجی جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم جو, اس نے جب وار کیا تو آپ کے پوری داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی تھی. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا فَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کا ضامن یہ تھا کہ جیسا رسول نے فرمایا تو وہ آج حق ہونے والا ہے. پھر جیسے بہن نے فرمایا نا کہ صلہ رحمی
تو پانی جب لایا گیا حضرت علی کو پلانے کے لیے تو آپ نے فرمایا پانی مجھے نہیں پلاؤ، پانی اسے پلاؤ، پانی اسے پلاؤ۔ اور پھر سب سے اہم بات آپ نے فرمایا جب قصاص میں اگر تمہیں اگر اسے بدلہ بھی لینا ہو تو اسے ایک ہی ضرب مارنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری تھی۔ لیکن یقین مانیں وہ جو تلوار تھی نا، تاریخ میں لکھا 1 مہینے تک اس نے اس تلوار کو زہر کے اس میں رکھا تھا کہ کہیں یہ وار خالی نہ چلا جائے، اتنا زہر آلود وہ تلوار تھا۔ اور شہادت علی سے ہمیں ملتا کیا ہے، اور ہاں جو جیسے بہن نے فرمایا کہ فلسفہ شہادت علی ہے کیا، پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، شہادت پائی تو خدا کے گھر میں۔ اب شہادت علی سے یہ ملتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ یا علی وہ ٹھہرے کہ اب علی کا مقام ایسا ہے کہ علی ظاہری طور پہ تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ بالکل سائرہ، وقت کم ہے، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیا سبق ملتا ہے ہمیں حضرت علی کی شہادت؟ بہت خوبصورت، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت ضرب لگی علی کا پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کر کے اٹھنا، سر اٹھتے ہوئے سر پہ گرتی ہوئی جو ہے ضرب لگ رہی ہے، اور علی کے لبوں سے کیا جملہ لکھ رہا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس جملے میں پوری دنیا بسی ہے علی کی۔ بھائی علی کی زندگی اپنے اختیار میں تھی، علی کا سونا اپنے اختیار میں تھا، علی کا چلنا اپنے اختیار میں تھا، علی کی موت اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ لیکن یہ موت کس لیے ہو رہی ہے، شہادت کس کام کے لیے انجام دی؟ مرضات اللہ ہے، مرضی اللہ جو ہے ان کے پاس ہے، من جانب خدا ہیں، ہادی برحق ہیں۔ بھائی یہ موت یا یہ شہادت بھی جو نصیب ہوئی ہے وہ اللہ کی راہ میں نصیب ہوئی ہے۔ آج علی کہہ رہے ہیں کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ بھائی علی نے اپنے جو دشمن ہیں یعنی یہ جو ابن ملجم کو کتنی دفعہ سوچا کہ اس کو میں اس گناہ سے بچاؤں، جا کے بار بار مولا متقیان جو ہے اس سے سوال کرتے تھے کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں، کہ شاید اس کا دل جو ہے اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ رمضان کی وسط کے بعد یہ رمضان کا مہینہ تو ملتا ہی ہمارے گناہوں کی صفائی کے لیے، ہمارے دل کی آلودگی کو صفائی کے لیے۔ کس طرح سے وہ کیسا عابد تھا، کیسا نمازی تھا کہ اس رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود ایسا عالم، ایسا عابد کہ بغیر عمل کے کام کر رہا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، تمام تر کام کر رہا ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن معنویت نہیں ہے، روح پاک نہیں ہے، اور مولا متقیان اس کو گناہوں سے بھی بچاتے جا رہے ہیں۔ اور پھر آخرکار جب شہادت نصیب ہو گئی تو وصیت کی اپنے بچوں کو اس عالم پہ کہ جب زخمی ہیں کہ دیکھو اسے عفو درد گوزر سے کام لینا، اس کو چھوڑ دینا۔ شربت ملتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، اپنے قاتل کو دے دیتے ہیں کہ اس کو پلاؤ۔ بالکل جی، جیسا کہ ہم نے آج شروعات میں ہی کہا تھا کہ ہماری نشستیں کم پڑ جائیں گی، لیکن ظاہر ہے ہم حضرت علی کی شان بیان نہیں کر پاتے۔ اگر میں اپنی بات کروں کہ گزشتہ 7 سال سے میں یہ ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں، لیکن میں حلفیہ یہ بات اس نشست پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ جب بھی ہم حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں تو الفاظ تو ساتھ دینا دور کی بات، رونگٹے آپ کے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ شرمندگی کا احساس یوں ہوتا ہے کہ یہ اسلام کتنی مشکلوں سے قائم ہوا اور پھر اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن ہم مسلمان، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہم مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک بہادری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ خدا را آج کی اس نشست سے یہ سیکھ لیں کہ یہ شہادت جو دی گئی تھی یہ اسلام کے لیے دی گئی تھی، یہ آپ کو سبق دینے کے لیے دی گئی تھی۔ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس پہ اتنی بات کر سکوں، لیکن اگر کچھ بھی میری بات سے آپ کے دل پہ لگے تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری نشست میں آئے۔ ہماری نشریات کا وقت اس وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔